اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہ مجمعین من یؤمنا ھذا الی یوم الدین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات علی محمد وعلی محمد خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف دین اسلام ہے۔ عزیزان گرامی، سایہ کریمہ کے ذیل میں امامت کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور اب تک میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ نے ہدایت کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیا، اور اللہ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو امام بنانا میرا کام ہے، اور پیغمبر اسلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ واضح طور پر توریت میں یہ موجود ہے، پیغمبر اسلام نے جو یہ فرمایا ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے توریت، جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا پالنے والے امامت کو میری نسل میں قائم رکھ، تو جناب ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا ذکر توریت میں ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ابراہیم کی نسل میں 12 امیر قرار دیے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے میں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بڑے لمحہ فکریہ ہے، غور کرنے کا مقام ہے خدا کی قسم، کہ جتنے امت نے امام بنائے، جتنے سلسلے امامت کے ہیں، مگر خدا کی قسم نسل اسماعیل کے 12 امام سوائے ہمارے کسی اور کے پاس نہیں۔ توجہ فرمائیے ایسے۔ اور پھر دیکھیے یہ حدیث جو ہے 12 اماموں کے سلسلے میں مختلف انداز سے آئی ہے۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کون ہے؟ یہودی، اور آنے کے بعد سرکار سے یہ کہتا ہے کہ سرکار آپ کے بعد آپ کے 12 جانشین 12 امام جو ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو سرکار دو عالم نے فرمایا پہلے علی۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، وہ کاغذ ساتھ میں لے کے آیا ہے، کاغذ کھول کے اپنے سامنے رکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ پہلے کون ہیں؟ تو سرکار نے کہا علی، تو اس نے کہا سچ فرمایا۔ پھر پوچھا دوسرے کون ہیں؟ کہا حسن، کہا سچ فرمایا۔ کہا تیسرے کون ہیں؟ کہا حسین، کہا سچ فرمایا۔ اور جب 12 کی تعداد پوری ہو چکی تو کہتا ہے کلمہ پڑھوا دیجئے۔ توجہ فرمائیے، مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ موسیٰ اپنے امتیوں کو بتا کے گئے تھے کہ 12 امام کون سے ہوں گے۔
تو یہ سوچنے کا مقام ہے کہ موسیٰ تو اپنے امتی کو بتا جائیں کہ 12 امام کون ہوں گے، کیا رسول اپنے امتی کو نہیں بتائیں گے کہ 12 امام کون ہوں گے؟ مرحلہ فکر ہے عزیزو۔ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ روایت دوسری طریقے سے اماموں کے سلسلے میں آئی ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، یہ بھی یہودی ہے آنے والا، کہ آپ کے بعد آپ کے 12 امام 12 جانشین کون ہوں گے؟ تو پہلے تو صرف نام بتائے، پھر اس کے بعد میں ولدیت کے بتائے، پہلے علی ابن ابی طالب، توجہ ہے نا، دوسرے حسن ابن علی، پورے نام میں ولدیت کے بتائے۔ تیسری روایت ہے کہ آنے والے نے جب سوال کیا تو آپ نے میں القاب کے بتائے، پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن مصطفیٰ، تیسرے حسین شہید، چوتھے زین العابدین، پانچویں محمد باقر باقر العلوم، چھٹے جعفر صادق۔ دیکھیے توجہ فرمائیے گا، اب یہ غور کرنے کا مقام ہے عزیزوں کہ ابھی اور امام تو اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، مگر پیغمبر اسلام سب کے القاب بتا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، کہ پہلے امیر المومنین ہوں گے، دوسرے حسن مصطفیٰ ہوں گے، تیسرے حسین شہید ہوں گے، اور پھر کمال یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے جو القاب حضور بتا رہے ہیں وہ سلسلہ وہی رہا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، ذرا غور فرمائیے گا۔ دیکھیے جب اقبال پیدا ہوئے تو کیا کوئی اقبال کی ماں کے پاس جا کے یہ کہے گا کہ مبارک ہو، آپ کی آغوش میں جو بچہ ہے وہ شاعر مشرق ہے؟ سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ابھی تو یہ شاعری کریں گے اقبال، جب شاعر مشرق کہلائیں گے تب شاعر مشرق کہلائیں گے۔ جوش ملیح آبادی شاعر انقلاب کہلائے، کیا یہ ممکن تھا کہ جوش پیدا ہوئے ہوں اور کوئی جوش کے پاس آن کے یہ کہے کہ مبارک ہو، آپ کی آغوش میں جو بچہ ہے وہ شاعر انقلاب ہے؟ نہیں، جب وہ شاعری کریں گے شاعر انقلاب کہلائیں گے۔ مگر اللہ اکبر، ابھی ہمارے امام اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے، مگر رسول فرما رہے ہیں کہ پہلا امیر المومنین ہے، دوسرا حسن مصطفیٰ ہے، تیسرا سید الشہداء ہے، چوتھا زین العابدین ہے۔ توجہ فرمائیں، اس کے معنی یہ ہے کہ یہ بتا دیا کہ یہ دنیا میں آ کے القاب حاصل نہیں کرتے، بلکہ یہ اپنے کردار پہ وہاں سے مہر لگوا کے آتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیں، دیکھیے کوئی اسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہمارے پہلے امام امیر المومنین ہیں تو دوسرا کوئی امام امیر المومنین نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، دوسرے امام مجتبیٰ ہیں تو کیا کوئی اور ہمارا امام مجتبیٰ نہیں ہے؟ نہیں، سب منتخب ہیں۔ تیسرے امام ہمارے سید الشہداء ہیں تو کیا کوئی اور امام سید الشہداء نہیں ہے؟ سب سید الشہداء ہیں۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہیں تو کیا کوئی اور امام ہمارا زین العابدین نہیں ہے؟ سید الساجدین نہیں ہے۔ پانچویں امام باقر العلوم ہیں تو سب امام باقر العلوم ہیں، سب صادق ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی۔ سوال اس بات کا ہے یہ لقب مخصوص کیوں کیے گئے؟ یہ لقب مخصوص اس لیے کر دیے گئے کہ جس کا جیسا زمانہ تھا اس کے اعتبار سے لقب مخصوص کیے گئے۔ انہیں امیر المومنین کہا گیا، انہیں مصطفیٰ کہا گیا، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے القاب معین کیے گئے، ورنہ ہر امام ہمارا زین العابدین ہے، ہمارا ہر امام سید الساجدین ہے۔ دیکھیے، اور میں بغیر پروف کے بات نہیں کرتا، میرے پاس پروف موجود ہے، اور اس سے بڑھ کے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص چوتھے امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا، یا امام آپ کیسے عبادت گزار ہیں، آپ کیسے سجدہ گزار ہیں کہ جو لقب آپ کو ملا آپ کے سوا کسی کو نہیں ملا۔ بس اتنا سننا تھا کہ جبین امامت پر شکن آ گئی۔ کہا تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا یا امام میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا لقب سید الساجدین، آپ کا لقب زین العابدین، کیسے عبادت گزار ہیں کہ کسی امام کو یہ لقب نہیں ملا۔ امام کی پیشانی پہ شکن آ گئی، اور پانچویں امام کا بچپنا تھا۔ امام سے کہا، بیٹا جاؤ میرے جد کی عبادتوں کا صحیفہ لے کے آؤ۔ صحیفہ کھول کے امام نے سامنے رکھ دیا کہ یاد رکھ میں زین العابدین اس وقت کہلایا
جب میں نے عبادت کی، میں سید الساجدین اس وقت کہلایا جب میں نے سجدے کیے، مگر یاد رکھ میری عبادتوں کا موازنہ میری جد کی عبادتوں سے مت کرنا۔ تو خود سوچ کہ جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بڑھ جائے، توجہ فرمائیے گا جیزان گرامی، جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بڑھ جائے، اس کی عبادتوں کا موازنہ میری عبادتوں سے کیا کرتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اگرچہ یہ مختصر مجلس ہوتی ہے اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو عام طور پہ بیان نہیں کی جاتی۔ دیکھیے اہم ترین گفتگو ہے آج کی اس مجلس میں، آپ توجہ سے سماعت فرمائیں۔ کل میں نے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں گفتگو کی تھی۔ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بہت اعتراض کیا جاتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بروز عید میرے مولا مسجد میں تھے کہ سائل آ گیا، سائل نے سوال کیا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، اور آپ کے پاس کچھ روٹیاں تھیں، آپ نے جو کپڑے میں تھی کپڑے کو کھولا، کہا بھائی آج عید کا دن ہے، کھاؤ روٹیاں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ تو جب اس نے روٹیوں کو توڑا تو کہنے لگا کہ یہ روٹیاں میں کیسے کھا سکتا ہوں، سوکھی ہوئی روٹیاں۔ تو امام نے کہا ہاں تم نہیں کھا سکو گے، اچھا اگر تم کو لذیذ غذا کھانی ہے تو تم حسن کے دسترخوان پہ چلے جاؤ۔ دیکھیے یہ واقعہ ہے، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ وہ گیا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کچھ روٹیاں وہ اپنے پاس رکھتا جاتا ہے۔ امام حسن نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ روٹیاں بچا کے کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر تمہارے گھر پہ کوئی اور ہے تو لے جاؤ، جتنا چاہے لے جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں مسجد میں ایک ایسے شخص کو دیکھ کر آیا ہوں، دیکھیے وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، ایسے شخص کو دیکھ کے آیا ہوں کہ وہ سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہا تھا، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ روٹیاں اس تک پہنچا دوں۔ امام نے کہا بھائی تجھے نہیں معلوم وہ میرے باپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ تو وہ حیران ہو گیا یہ سوچ کے۔ دیکھیے یہ واقعہ ہے آپ کے پیش نظر۔ اب اعتراض سن لیجئے آپ، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مولا علی کی زندگی اور سیرت تو یہ ہے کہ آپ سوکھی ہوئی روٹیاں کھاتے ہیں، اور امام یہ فرماتے ہیں کہ تجھے لذیذ غذا چاہیے تو حسن کے دسترخوان پہ جا، تو یہ سیرت میں اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیے اعتراض بہت اہم ہے، توجہ فرمائیے گا، اعتراض بہت اہم ہے اور یہ اکثر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا جواب سنیے کہ وجہ کیا تھی۔ دنیا سمجھتی کیا ہے آل محمد کو؟ خدا کی قسم آپ کو معلوم ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کربلا کے بعد بھی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے چوتھے امام کی زندگی صرف رونے رلانے میں گزری ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ تو چوتھے امام کا ذکر ہے، میں آپ کی خدمت میں کروں ہمارے اماموں کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولائے کائنات آپ نے مدینے سے لے کے میلوں تک کا ایک علاقہ تھا، اور وہ ایسا علاقہ تھا کہ جوالا مکھی پہاڑ جب پھٹتے تھے تو وہاں پہ لاوا گرتا تھا، وہ زمین اس قابل نہیں تھی کہ زرخیز ہو سکے۔ میرے مولا حسن و حسین کو ساتھ لے کے جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کدال لے کر، نہ جانے کتنی زمین میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے زرخیز کی اور اسے اس قابل بنایا کہ اس سے کچھ اگایا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ میرے مولا نے 40 کنویں اپنے ہاتھوں سے کھودے، 40 کنویں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کنووں کی کتنی قیمت تھی، کیونکہ عرب میں پانی کی قلت تھی۔ اپنے ہاتھوں سے مولا نے 40 کنویں کھودے، اور امیر شام نے ایک کنویں کو مولا کے خریدنا چاہا تھا تو امام نے اس کو فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے کہ آپ نے وہ کنویں کھودے فقط اس لیے تھے کہ لوگ آئیں ان کو زحمت نہ ہو اور پانی پئیں۔ ہاں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف ایک کنواں 40,000 درہم میں بیچا تھا، اور اس سے کربلا جانے کی تیاریاں کی تھی۔ توجہ فرمائیں آپ حضرات، اور اس کے باوجود بھی کچھ مقروض ہو گئے تھے، وہ قرضہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بعد میں ادا کیا۔ عزیزان گرامی آپ ملاحظہ فرمائیں، یہ میرے مولا کی زندگی تھی کہ آپ نے زمین کو زرخیز کیا، اور آج بھی
مدینے سے کچھ فاصلے پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے ینبو. یہ شہر ینبو جو ہے یہ پہلے فارم تھا مولا علی کا، فارم تھا. آج بھی پورے مدینے میں جو پانی سپلائی ہوتا ہے اسی شہر سے سپلائی ہوتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں آج بھی مدینے والے پانی پی رہے ہیں. تو یہ مولا کی کاوشیں تھیں عزیزان گرامی. تو آپ ملاحظہ فرمائیں. عرض یہ کرنا تھا مجھے آپ کی خدمت میں کہ دنیا یہ نہ سمجھے. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ فدق کی 40 لاکھ دینار سالانہ آمدنی تھی فدق کی. فدق کوئی دنیا یہ نہ سمجھے کہ معمولی باغ تھا، بہت بڑی جائیداد تھی فدق. مگر رسول اکرم نے یہ حدیث، رسول اکرم نے وصیت کی تھی. اس کے علاوہ 7 باغ اور تھے جس کا ایک کا نام تھا العواف، دوسرے کا نام تھا الزلال. اسی طرح سے باغ تھے. وہ سب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکیت میں تھے. اور جناب رسول اکرم نے یہ وصیت کی تھی کیونکہ اولاد جناب عبد المطلب کی جو بیوائیں تھیں ان کے لیے آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اس سے جو وظائف ہیں ان کو دیے جائیں، اور ان سے وظیفے دیے جاتے تھے. اور وہ یہ ساری پراپرٹی اور یہ سارے باغ جو تھے اس امام حسن علیہ السلام کی ملکیت میں آئے. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. اب آپ ملاحظہ فرمائیں وہ معاملہ کیا تھا. 24 گھنٹے مسلسل حیات امیر المومنین علیہ السلام سے لے کے 24 گھنٹے تنور روشن رہتا تھا. تنور روشن رہتا تھا، کھانا بنتا تھا، گوشت سینکوں پہ بھونا جاتا تھا. آپ جانتے ہیں 24 گھنٹے دسترخوان چلتا تھا. یہ امام حسن علیہ السلام کا جو دسترخوان مشہور ہے یہ امام کے اپنے گھر کا دسترخوان نہیں تھا. دنیا سمجھتی کیا ہے؟ سمجھیے کہ لوگ جو باہر سے آتے تھے بھوکے غریب حاجت مند سب کے لیے دسترخوان ہوتا تھا، ان کو کھانا کھلایا جاتا تھا. بہت سے ملازمین صرف اس پر معین تھے کہ وہ روٹیاں بناتے تھے، کھانا تیار کرتے تھے اور کھانا کھلایا کرتے تھے. یہ وہی امام حسن کا دسترخوان تھا جس پہ مولا علی نے بھیجا تھا کہ وہاں جا کے کھانا کھا کر آؤ. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے چوتھے امام علیہ السلام، آپ غور فرمائیں، یہ نہیں کہ آپ کی پوری زندگی رونے رلانے میں گزر گئی، نہیں. شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد آپ نے بڑا بزنس کیا. 3000 اونٹ آپ کے شام جاتے تھے تجارت کی، اور 3000 اونٹ آپ کے یمن جاتے تھے جس پر انار اور رت اور دوسری چیزیں جایا کرتی تھی. اور وہاں سے جب فروخت ہو کر آتا تھا پیسہ، آپ کو معلوم ہے کہ جو مقروض ہوا کرتے تھے اگر ان سے قرض دار پیسہ مانگتا تھا کہ ہمیں پیسہ دے دو بھائی ہمارا پیسہ ہے، تو وہ کیا کہتا تھا معلوم ہے؟ وہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے امام کا تجارت کا مال گیا ہوا ہے، جب واپس آ جائے گا تو ان سے لے کے تجھے قرض ادا کر دوں گا. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے خدا کی قسم. تو جب واپس آتا تھا تجارت کا مال بک کر واپس قافلہ آتا تھا تو بڑی دولت ہوتی تھی میرے امام کے پاس. خدا کی قسم کیا درس دیے ہیں ہمارے اماموں نے. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنے مسائل برداشت کرنے کے بعد میرے امام کی یہ زندگی دنیا کو درس دیا ہے امام نے. اور پھر کیا کرتے تھے جب مال بک کے آتا تھا اور اس کی رقم آتی تھی تو مدینے میں باقاعدہ ایک بازار تھا. چونکہ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھیں، غلام اور کنیزیں بنائی جاتی تھی، تو جو غلام اور کنیزیں ہوتے تھیں امام پیسہ لے کے بازار میں جاتے تھے، کنیزوں اور غلاموں کو خریدتے تھے، راہ خدا میں آزاد کر دیتے تھے. اور آپ نے اپنی حیات طیبہ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد 1 لاکھ غلاموں اور کنیزوں کو خرید کے آزاد کیا. بھائی صلوات تو پڑھے محمد و آلہ. اور جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باغات تھے اس میں زیادہ تر کپاس بوئی جاتی تھی. اور اس زمانے میں عرب میں کہیں کپاس ہوتی ہی نہیں تھی سوائے شہزادی کے باغ کے. جو شہزادی کی زمین تھی کپاس کہیں نہیں ہوتی تھی. تو جب وہ کپاس آتی تھی تو تقسیم کر دی جاتی تھی، بنی ہاشم میں تقسیم کر دی جاتی تھی کپاس. لیکن شہزادی کے حصے کی جو کپاس ہوتی تھی شہزادی اس کپاس کو فروخت نہیں کرتی تھی، بلکہ
اس کپاس سے، اس روئی سے آپ چادریں بنتی تھیں، چادریں بنتی تھی، وہ چادریں فروخت ہوتی تھیں اور اس کا پیسہ آتا تھا۔ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کیے دیتا ہوں، چونکہ عام طور پہ یہ بیان نہیں کیا جاتا، اور چونکہ زائرین جاتے ہیں زیارت کے لیے، تو جب میں واقعہ بیان کروں گا تو جن لوگوں کے ذہن میں محفوظ نہیں ہوگا تو پھر زیارت کریں گے۔ دیکھیے، جب آپ مشہد مقدس سے نیشا پور کے لیے جاتے ہیں تو راستے میں ایک مزار ہے شتیتا بی بی کا، آپ نے زیارت کی ہوگی شتیتا بی بی کے روضے کی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ شتیتا بی بی تھیں کون، زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن میں جب شتیتا بی بی کے مزار پہ گیا تو میں نے مومنین کو خطاب کر کے ان کی پوری زندگی بتائی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ دیکھیے، شتیتا بی بی کون تھی؟ شتیتا بی بی وہ بی بی ہیں، دیکھیے میں چادر کا ذکر کر رہا ہوں کہ شہزادی اپنے ہاتھوں سے چادر بنتی تھی۔ شتیتا بی بی وہ بی بی ہیں کہ جب مال خمس جمع کیا گیا اور جمع کرنے والا ساتویں امام علیہ السلام کی طرف سے گیا اور اس نے مال خمس لیا، تو شتیتا بی بی نے 3 درہم اور ایک چادر جو تھی وہ مال خمس کے شکل میں وہ دی، تو اس نے، آنے والے نے یہ کہا بس یہ 3 درہم؟ تو اس نے کہا اللہ نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے اسی میں سے میں خمس نکال رہی ہوں، یہ میرا پاس اتنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک چادر بھی دی، اور چادر لے کر وہ گیا واپس، مال خمس آ گیا۔ میرے ساتھ میں امام نے 3 درہم نکالی اور کہا تجھ کو معلوم ہے یہ کون سی 3 درہم ہے؟ یہ وہی 3 درہم ہے جو شتیتا نے دی ہے، شتیتا نے دی ہے۔ اور پھر چادر کو اٹھایا کہ یہ چادر وہ ہے جو چادر شتیتا نے ہم کو دی ہے۔ اور پھر امام نے کہا، توجہ فرمائیے گا، امام نے کہا کہ سنو اب تم جاؤ فوراً واپس شتیتا کے پاس اور یہ ہماری طرف سے چادر شتیتا کو دے دینا اور شتیتا سے کہہ دینا کہ اسے تم اپنا کفن بنا لینا۔ وہ چادر لے کر گیا، معافی مانگی کہ میں نے تم سے کہا تھا، امام نے یہ چادر تمہارے لیے بھیجی ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اسے اپنا کفن بنا لینا۔ اور سنو، تم کو یہ بھی خبر دی جاتی ہے امام کی طرف سے کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 18 دن باقی ہیں، 18 دن باقی ہیں، لیکن گھبرانا نہیں، موت کا نام سن کے گھبرانا نہیں۔ یاد رکھنا جب تمہارا وقت وفات قریب ہوگا تو ہم تمہارے قریب ہوں گے، ہم تمہارے قریب ہوں گے اور ہم تمہاری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ تو جب امام کی جملے سنے تو شتیتا موت کا انتظار کرنے لگی، موت کا انتظار کرنے لگی۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا کہ جو میرے ساتھ میں امام نے چادر بھیجی تھی تو ساتھ میں یہ جملہ کہا تھا کہ یہ چادر میری جد ماجدہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ چادر ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چادر ہے۔ تو عزیزان گرامی، دوسرا واقعہ آپ کو معلوم ہے کون سا واقعہ؟ کہ جب شاہ عباس صفوی کے زمانے میں جب وہ پہنچا عراق تو اس نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہیدان راہ خدا کی زندگی کیا ہے۔ دیکھیے وہ واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، میں نے پڑھا تھا جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب حذیفہ یمانی۔ تو علماء نے اس سے منع کیا، وہ چاہتا یہ تھا کہ قبروں کو کھول کر دیکھے، تو اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی بادشاہ قبر کو نہ کھولو، ہم تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شاہ عباس صفوی کا اصرار بڑھا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ شہیدان راہ خدا کی زندگی کیا ہے۔ جب زیادہ اصرار بڑھا، شاہی اصرار بڑھا، تو علماء نے کہا اچھا اگر تمہارا اتنا اصرار ہے تو حر کی قبر کو کھول کر دیکھ لو۔ جب یہ کہا گیا تو بادشاہ پہنچا، حر کی قبر کو کھولا گیا تو تاریخ میں یوں لگتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے حر سو رہا ہو، اور گلے پر رومال بندھا ہوا تھا جس پہ تازہ تازہ خون لگا ہوا تھا۔ شاہ عباس صفوی نے پوچھا کہ رومال کیسا ہے؟ تو علماء نے کہا کہ بھائی تجھے نہیں معلوم کہ جب حر کے گلے سے خون بہ رہا تھا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا رومال حر کے گلے سے باندھ دیا تھا، اور یہ رومال شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال ہے۔
تو شاہ عباس صفوی نے کہا کہ ہم اس رومال کو تبرکن اپنے پاس رکھیں گے. علماء نے انکار کیا, وہ نہیں مانا, اور اس نے رومال کو کھولا. جیسے ہی کھولا خون نکلنا شروع ہوا, خون نکلنا شروع ہوا. علماء نے کہا بادشاہ غضب ہو جائے گا, یہ خون بند نہیں ہو سکتا, جلد رومال کو باندھو. تب اس نے رومال کو باندھا, تب خون رکا. یہ رومال بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ کے بنا ہوا رومال تھا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ یمبو فارم جو ہے, جو آج شہر کی شکل میں ہے, یہ میرے چوتھے امام کے کنٹرول میں, ان کے قبضے میں رہا, ان کے پاس رہا, یہ فارم کی شکل میں. اور جب کربلا کے بعد حملہ ہوا ہے, ایک بار حسین ابن نبیر نے شہادت امام حسین کے دوسرے سال حملہ کیا, اور وہ سب واقعات آپ کے پیش نظر ہیں. سب کچھ عرض نہیں کرنا کہ کس طرح مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے, خانہ کعبے کا پردہ جلایا گیا, اور وہ آپ کو سب معلوم ہے کہ صاحب کیا کچھ کیا گیا. لیکن سنیے, جب حملہ ہوا ہے تو تاریخ کا بیان یہ ہے کہ عورتیں اور بچے اس طرح سے بھاگ رہے تھے. تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جیسے کسی عقاب نے کسی پرندے پر حملہ کر دیا ہو. عورتیں اور بچے اس طرح بھاگ رہے تھے. اور کہاں جا رہے تھے؟ میرے چوتھے امام پہلے ہی یمبو اپنے فارم پہ چلے گئے تھے. سب پناہ لینے کے لیے امام کے فارم پر پہنچے. ہزاروں عورتیں, بیوہ اور بچے, سب کو امام نے پناہ دی. اور اسی عالم میں مروان کا خاندان بھی وہاں پہنچ گیا پناہ لینے کے لیے. آپ توجہ فرمائیے گا, جب وہ پہنچا تو لوگوں نے امام سے کہا مولا اس کا خاندان تو وہ خاندان ہے کہ جس نے آپ کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے ہیں, اس کو کیوں پناہ دے رہے ہیں؟ تو امام نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ کل ہم اس کے مہمان تھے, آج یہ ہمارا مہمان ہے. توجہ فرمائیے, کیا کردار کی بلندی تھی, خدا کی قسم. کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اتنے مصائب کے بعد, اور امام کہتے ہیں آج یہ ہمارا مہمان ہے, ہم سے پناہ مانگ رہا ہے, ہم اس کو پناہ دیں گے. تو جو سردار لشکر تھا اس نے جب یہ سنا تو سردار لشکر نے, معلوم ہوا کہ امام نے پناہ دی ہے, تو اس نے فوراً لشکر لے کر یمبو پہنچا فارم پر, اور کہا قاصد بھیجا کہ امام کو بلا کر لے کر آؤ. قاصد پہنچا امام کے پاس. خدا کی قسم سنیے گا, پہلی بار جب قاصد پہنچا ہے تو تاریخ کے یہ جملے کہ میرا وہ امام جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, ہاتھوں میں ہتھ گڑی پہنے رہا, پیروں میں بیڑیاں پہنے رہا, میرا وہ امام پہلی بار اپنے جسم سے ہتھیار سجا کر, تلوار ہاتھ میں لے کر, گھوڑے پر بیٹھ کر جو میرا امام نکلا ہے, تو تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جو سالار تھا وہ کانپنے لگا. امام سے پوچھتا ہے کہ امام نے پوچھا تو نے ہمیں کس لیے بلایا ہے؟ تو امام نے, اس ملعون نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو پناہ دی ہے. کہا انہوں نے ہم سے پناہ مانگی ہے, لہذا ہم نے ان کو پناہ دی ہے. تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہا بس کچھ نہیں کہنا چاہتا, آپ چلے جائیے. جب امام واپس چلے گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ تو نے تو قتل کے ارادے سے بلایا تھا, تجھے کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے ڈرو اس وقت سے جب بنی ہاشم کے ہاتھ میں تلوار آ جائے. توجہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تو دیکھ نہیں رہا تھا کہ امام کے ہاتھ, ان کے ہاتھ میں تلوار تھی. اگر یہ تلوار اٹھا لیتے تو سمجھتا ہے ہمارے پورے لشکر کا صفایا ہو جاتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ہاں عزیزان گرامی, یہ ہمارے اماموں کی زندگی, اس طرح سے زندگی گزاری خدا کی قسم. کربلا کے بعد بھی میرے امام کی یہ زندگی تھی. اور اسی موقع پہ آپ کو معلوم ہے, اسی موقع پر امام کا خیمہ صحرا میں ایک میدان میں لگا ہوا ہے. حسین ابن نمیر جان بچاتا ہوا بھاگ رہا ہے. کون ہے حسین ابن نمیر؟ جس نے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری. آپ کو معلوم ہے جب یہ حسین ابن نمیر امام کے خیمے کے قریب پہنچا تو امام کو دیکھ کے پہچان گیا, بچ کے واپس جانا چاہتا تھا. رات کا وقت تھا. امام نے اس کو بلایا, کیا بات ہے, تم بڑے پریشان لگتے ہو. تو کہا پیاس کی بڑی شدت ہے, جان میرے لبوں پہ ہے. امام نے غلام کو حکم دیا اس کو پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا. بھوک کی شدت تھی, کھانا کھلایا گیا. رات ہو گئی,
سو گیا، لیٹا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کہ آدھی رات گزر جائے تو خاموشی سے نکل جاؤں گا، کہیں یہ مجھ کو پہچان نہ لے۔ آدھی رات جو گزری تو خیمے سے باہر نکل کے جانا چاہتا ہے۔ امام آئے، آواز دیے، بھائی رات کا وقت ہے، اس وقت کہاں جاؤ گے، کہاں جانا چاہتے ہو، صبح نکل جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اب اس سے رہا نہیں گیا، آخر اس نے کہہ ہی دیا کہ دراصل آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں ہے۔ کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہم تجھ کو پہچانتے ہیں، تو حسین ابن نمیر ہے نا، تو نے میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری تھی۔ تو بس ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑنے لگا، ارے آپ کو معلوم، اس کے باوجود آپ نے میری جان بچائی، آپ نے مجھے پانی پلایا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ تو امام نے وہی جملہ کیا، بھائی دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تیرے مہمان تھے، آج تو ہمارا مہمان ہے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، آج آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے اور اب 1-2 دن باقی رہ گئے ہیں عزادار۔ آج محرم کی 8 تاریخ ہے عزادار، اور ہاں عزاداروں، میں آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں قیدی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور کون سا قیدی ہے عزاداروں؟ جس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ عزاداروں وہ کون سا قیدی؟ اگر آپ تصور کریں، خدا کی قسم، دربار ابن زیاد ملعون ہے، اور ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد ملعون کہتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی علی کا چاہنے والا ہوتا تو میں یہ بتاتا کہ ہمارے یہاں محبت علی کی سزا کیا ہے۔ تو اسی دربار میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے، ابن زیاد تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی علی کا چاہنے والا ہو تو ہم اس کو سزا دیں گے، تجھے نہیں معلوم کہ علی کا چاہنے والا تیری ہی قید میں ہے؟ کہا کون؟ کہا مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی۔ مختار کا نام سنا؟ کہا مختار کو لے کے جاؤ، آؤ۔ آپ اندازہ کریں خدا کی قسم، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ 2000 سپاہی مختار کو قید خانے سے لینے کے لیے پہنچے۔ ارے جو ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں پہنے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنے، اور کیسا قید خانہ؟ 70 سیڑھیاں نیچے وہ قید خانہ تھا جہاں مختار قید تھے۔ توجہ فرمائیے، یعقوب بھائی نے آپ نے زیارت کا شرف حاصل کیا ہوگا، اور آپ جانتے ہیں اب وہ سیڑھیاں بند ہو گئی ہیں، لیکن جو مقام ہے وہ 70 سیڑھیاں نیچے تہخانہ تھا جہاں اندھیرے میں مختار کو قید کیا گیا تھا۔ 2000 سپاہی پہنچے۔ اب جو سالار تھا وہ ایک سپاہی سے کہتا، جاؤ نیچے جا کے مختار تک پیغام پہنچاؤ۔ تو وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا، کانپ رہا ہے۔ تو سپہ سالار حیرانی سے کہتا ہے، جو کمانڈر ہے، کہ ہمیں حیرانی ہے، ارے مختار قید ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھ گڑیاں ہیں۔ کہ نہیں، پھر بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ یعنی ابن زیاد کا 2000 سپاہیوں کو بھیجنا، سپاہی کا ڈرنا، اس بات کا دلیل ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ اگر علی کے چاہنے والے ہتھ گڑیوں اور بیڑیوں سے آزاد ہو جائیں تو پھر ان پر قابو کرنا آسان کام نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ سپاہی گیا، ایک دوسرا سپاہی گیا اور جا کے آواز دی، مختار تمہیں امیر نے بلایا ہے۔ تو مختار نے پلٹ کے آواز دی، کون امیر؟ تاریخ کے جملے صرف یہ ہے کہ کون امیر کہا تھا کہ ہاتھوں سے تلوار چھوٹ گئی اور ڈرتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اترا، کہا میں نے اپنا کام کر دیا، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ اور ایک مرتبہ مختار نے ہتھ گڑیوں اور بیڑیوں کو، زنجیروں کو سمیٹا، آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، باہر آیا، یا یوں کہوں کہ قید خانے کے افق سے مودت علی کا سورج مختار طلوع ہوا۔ باہر آئے، اس ملعون نے کہا مختار سے، مختار تمہیں امیر نے بلایا ہے؟ کہ میرا امیر سوائے میرے آقا حسین کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ کہ چلو تم امیر نہیں مانو، مگر تمہیں معلوم ہے کہ تم کو بلایا گیا ہے، ہم تم کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کہ ایک شرط پہ چلوں گا، ایک شرط پہ چلوں گا۔ دیکھیے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دنیا میں تم نے کوئی ایسا قیدی دیکھا جو ہتھ گڑیاں پہنے ہو، گرفتار ہو، شرط اپنی طرف سے لگائے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، کبھی قیدی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ شرط اپنی طرف سے لگائے۔ کہتے ہیں مختار کا شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے،
شرط یہ ہے کہ میں آگے آگے چلوں گا، تم پیچھے پیچھے چلو گے، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ مختار مجرم نہیں ہے، مودت علی کا بے تاج بادشاہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا کا شرط منظور ہے، اور ادھر ابن زیاد ملعون کی طرف سے آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے کہ سنو مختار حکومت کا مجرم ہے، لہذا مختار کی کوئی تعظیم نہ کرے، مختار کا کوئی احترام نہ کرے، خبردار جب مختار آئے تو کوئی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو۔ یہ آرڈیننس جاری کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مختار کی حیثیت کیا تھی، مختار کی عظمت کیا تھی خدا کی قسم، کہ حکم دے رہا ہے کوئی تعظیم نہ کرے۔ مختار دروازے کے قریب پہنچے اور ایک مرتبہ سنیے گا عزیزان گرامی، قریب آئے، جیسے ہی مختار نے قدم دربار میں رکھا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی تعظیم کو کھڑا نہ کرے، مگر چہرے پہ وہ جلال تھا کہ جیسے ہی قدم رکھا سارے کرسی نشین کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ مختار تجھ کو ہمارا سلام، مختار تجھ کو ہمارا سلام، مختار تجھ کو ہمارا سلام۔ اور مختار وہاں کھڑا نہیں ہوا جہاں قیدی کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ آہستہ آہستہ ابن زیاد کے تخت کے قریب پہنچتا رہا۔ جیسے ہی قریب پہنچے، ابن زیاد نے دیکھا مختار میرے قریب آ رہے، گھبرا کے کہتا ہے ارے مختار کو روکو، روکو مختار کو۔ ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہیں، پیروں میں بیڑیاں پہنے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، جو ہتھکڑیاں پہنے ہیں وہ تو مطمئن ہے، جو آزاد تخت پہ بیٹھا ہے وہ کانپ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے علی والے اور یہ ہے علی والوں کی تاریخ۔ مختار قریب پہنچے، کسی نے کہا مختار اپنے امیر کو سلام کرو، کہا اس زر و سیم کے غلام اور دنیا کے کتوں، جسے تم امیر کہتے ہو وہ تمہارا امیر ہوگا، لیکن جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں ایمان ہے وہ اپنے آقا حسین کے سوا کسی دوسرے کو امیر نہیں کہہ سکتا۔ کہا مختار سے مختار جانتے ہو تم ہمیں امیر کہو یا نہ کہو، مگر جانتے ہو کہ ابھی تلوار چلے گی تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہ تیری مجال کیا ہے؟ مسکرانے لگے، قہقہا لگانے لگے اس سن کے۔ کہا ہنستے کیوں ہو، مسکراتے کیوں؟ میں تم کو تمہاری موت کی خبر دے رہا ہوں۔ کہ اسی لیے تو مسکرا رہا ہوں کہ تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتا۔ کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے میرے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، تلوار ہے، حکم ماننے والے ہیں، تو زنجیریں پہنے ہیں، بیڑیاں پہنے ہیں، ابھی حکم دوں گا سرطن سے جدا ہو جائے گا۔ کہ اسی لیے تو ہنس رہا ہوں تیری حماقت پہ کہ تو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ کہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہی کوفہ تھا کہ میرا مولا علی نے مجھے اپنے آغوش میں بٹھایا، میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا مختار میں تجھ سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ تو اسی کوفے میں 3.5 لاکھ میرے دشمنوں کو قتل کر کے حکومت کرے گا۔ توجہ فرما رہے، اور تجھ جیسا ولد الزنا ابھی زندہ ہے، لہذا تو مجھے قتل کیسے کر سکتا ہے؟ جب تک تو میرے ہاتھ سے قتل نہیں ہو جاتا مجھے موت آ ہی نہیں سکتی۔ کہا کیوں؟ کہ میرے مولا کا قول ہے۔ کہ تمہیں اپنے مولا کے قول پہ اتنا یقین کیوں ہے؟ کہ یقین اس لیے ہے کہ کسی معمولی انسان کا قول نہیں ہے، یہ میرے مولا کا قول ہے، اس مولا کا قول ہے جس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ تقدیر بن جایا کرتا ہے۔ جو میرے مولا نے کہا وہ ہو کر رہے گا۔ مختار سے ابن زیاد ملعون کہتا ہے تم بڑے چاہنے والے ہو، بس 2 جملے اور مجلس تمام، تم بڑے حسین کے چاہنے والے ہو، تم بڑے محب ہو حسین کے، کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہارا آقا حسین اسی دربار میں ہے؟ عزاداروں بس رو لیجئے، زیادہ نہیں پڑھوں گا، 2 جملے پڑھوں گا۔ تمہارا آقا حسین اسی دربار میں ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ملعون کیا بکتا ہے، میرا آقا حسین اور اس نجیس دربار میں؟ کہا ہاں تمہارا آقا حسین اسی دربار میں ہے۔ اور اس کے بعد ابن زیاد ملعون نے اشارہ کیا، تشت لایا گیا، تشت پہ کپڑا بچھا ہوا ہے، پر ڈھکا ہوا ہے۔ میں نے عرض کیا زیادہ مسائل نہیں پڑھوں گا، لیکن بڑا ماتم کر کے اٹھیں گے عزاداروں۔ آپ ایک تصور کرو، آپ کے سامنے تابوت آتے ہیں تو کیسا ماتم کرتے ہو آپ؟ علی اکبر کا تابوت آیا، کیسا ماتم کیا آپ نے؟
آج عباس کا عالم آئے گا، آپ کیسا ماتم کریں گے؟ آپ کو یاد آ جاتا ہے نا علی اصغر کا جھولا آتا ہے، آپ کیسا ماتم کرتے ہو؟ رباب کی اجڑی گود یاد آ جاتی ہے آپ کو، آپ بڑا گریا کرتے ہو۔ مگر تصور کرو جب مختار کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا ہوگا تو مختار کا کیا عالم ہوگا۔ ایک مرتبہ کپڑا ہٹایا، جیسے ہی کپڑا ہٹا تو عزادارو مختار نے سر کو دیکھا، کہا یہی ہے تمہارا آقا حسین۔ مختار پہچان نہیں سکا، دھول میں اٹا ہوا سر، خون سے بھرا ہوا سر، مختار سر کو پہچان نہیں سکا۔ سر کو دیکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سر سے آواز آئی، مختار تجھ کو ہمارا سلام، مختار تجھ کو ہمارا سلام۔ اب مختار حیران ہو گیا، ارے اس سر نے تو رگے حیات کٹنے کے بعد مجھے سلام کیا ہے، ارے اس کے چہرے سے تو نور کی شعائیں نکل رہی ہیں، ارے یہ میرے آقا حسین کے کوئی اور نہیں ہو سکتا کہ سر تن سے جدا ہونے کے بعد مجھے سلام کیا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا یہ کیا ہو گیا مولا، کیا مختار اسی دن کے لیے زندہ رہ گیا تھا کہ آپ کا کٹا ہوا سر اپنی آنکھوں سے دیکھے؟ مولا آج سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی مولا۔ عزادارو سنیں گے آپ، تمام ذاکرین یہی پڑھتے ہیں، تمام خطیب یہی پڑھتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا کہ سر امام مظلوم کو دیکھ کر مختار کو جلال آ گیا۔ دیکھیں یہی پڑھتے ہیں نا عزادارو، تمام ذاکرین سے آپ نے یہی سنا ہے۔ مگر خدا کی قسم علامہ محمد رضی صاحب نے ایک قیامت کا جملہ لکھا ہے، یہ جملہ بعد میں پڑھوں گا، آپ سے یہ گزارش ہے کہ بآواز بلند گریہ کیجیے عزادارو۔ آج 8 محرم ہے عزادارو، بس ایک جملہ سن لیجیے، قیامت کا جملہ ہے، خدا کی قسم مختار کو علامہ تحریر فرماتے ہیں کہ سر امام مظلوم کو دیکھ کر مختار کو جلال نہیں آیا ہے، مختار کو جلال نہیں آیا۔ مختار کو جلال کب آیا سنے؟ سر کو دیکھ کے تو مختار آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہا تھا، ابھی جلال نہیں آیا، ابھی رو رہا ہے، مولا آج سے پہلے مجھے موت کیوں نہ آ گئی۔ کہ اچانک ابن زیاد ملعون کہتا ہے مختار ادھر دیکھو، وہ حسین کی بہن زینب کھڑی ہے۔ ہائے 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 ذرا ماتم کرو، وہ حسین کی بہن زینب کھڑی ہے۔ اب جو مختار نے پلٹ کے دیکھا، ارے میری شہزادی بے مکنو جادا اس نجس دربار میں اب مختار کو جلال آیا، نجف کا رخ کیا، آستینیں الٹی یا علی کہہ کے مختار نے جو انگڑائی لی تو ہتھ گڑیاں ٹوٹ گئی، پیڑیاں ٹوٹ گئی۔ قریب کھڑے ہوئے سپاہی سے تلوار جھپٹ کے مختار نے چاہا کہ ابن زیاد کا سر اتار لے، مگر پیچھے سے زنجیروں کے بجنے کی آواز کانوں میں آئی۔ مختار نے پلٹ کے دیکھا، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے، پیروں میں بیڑیاں پہنے۔ مختار ارے تجھے میرے حق کی قسم مختار تلوار پھینک دے، مختار تلوار پھینک دے۔ مختار ارے تو دربار میں میری شہزادی کو نہ دیکھ سکا، میری پھوپھی کو نہ دیکھ سکا، ارے مجھ سے پوچھ، میں تو کربلا سے کوفہ سے شام اسی انداز میں آیا ہوں۔ کہا مولا آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے مولا، میں تلوار پھینک دیتا ہوں مولا تلوار پھینک دیتا ہوں۔ مگر خدا کی قسم مختار آپ کے انہی قدموں کی قسم کھاتا ہے، آپ کے انہی قدموں کی قسم کھاتا ہے، اگر ایک دن اس ابن زیاد ملعون کا سب آپ کے قدموں میں لا کر نہ ڈال دے تو میرا نام مختار نہیں ہے، مختار نہیں ہے۔ اب 2 جملے اور مجلس تمام۔ عزادارو اسی عالم میں مختار کی نگاہ ایک 4 برس کی کمسن بچی کے چہرے پر پڑی۔ ہاں عزادارو رو لیجیے، اب مجلس تمام ہے۔ 4 برس کی کمسن بچی سکینہ کے چہرے پر پڑی۔ مختار پوچھتے مولا یہ بچی کون ہے مولا، یہ بچی کون ہے؟ کہا مختار یہ میری بہن سکینہ ہے، یہ میری بہن سکینہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ مولا یہ سکینہ ہے تو اس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان کیوں ہیں؟ اگر یہ سکینہ ہے تو اس کے کان زخمی کیوں ہیں؟ مولا عباس تو سکینہ کو بڑا چاہتے تھے، عباس تو سکینہ کو بڑا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ مختار کوئی جملہ کہے امام نے کہا مختار خاموش ہو جا، اب آگے ایک جملہ بھی نہ کہنا۔ ارے میرا چچا سکینہ کے لیے پانی لینے گیا، ارے میرے چچا کے بازو قلم کیے گئے،
مشکیزے پہ تیر لگا، میرے چچا کا وفا کا پرچم فرات پر لہرا رہا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا علی لعنۃ اللہ۔ جب فاطمہ بقید ہوا فوج شاہ کا، کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی اماہ گاہ، گھر لٹ گیا جناب رسالت پناہ کا، ماں سن رہی تھی حال تھام یہ بارگاہ کا، ہائے مقتل میں آئی فاطمہ زہرا چلائی زیرے تیگ ہے بابا میرا جگر، ارے 1900 ہے زخم تن چاک چاک پر، ارے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ہائے پہنچی بہن جو بھائی کے مقتل میں نوحہ کے ہیں، دیکھا سر حسین ہے نیزے کی نوک پر، ارے صدقے گئی لٹا گئے گھر وعدگاہ میں، ہائے جنبش لبوں کو ہے ابھی ذکر الہ میں، میرا وعدہ ہوا پورا نانا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ چکیاں پیسنے والی ماں کی قسم، میری آگوش میں توڑا اکبر نے دم، کیسے لاشے جوالا یا سوئے حرم، اپنے وعدے پہ کہتا رہا غم بے غم، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ کتنے لاشیں اٹھائے ہیں ایک روز میں، کتنے آنسو بہائے ہیں ایک روز میں، سینکڑوں تیر کھائے ہیں ایک روز میں، سارے وعدے نبھائے ہیں ایک روز میں، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ
22 برسوں سے جو پاس تھا میں نے وعدہ نبھانے میں وہ کھا گئی اس کے شانوں کو یہ الکما، وہ گیا اور درد کمر دے گیا، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، میرا وعدہ ہوا پورا، میرے نانا یہ دلہا یہ کم سن جوان ایسے راندہ گیا دست میں علماء، اپنے بیٹے کو پہچان پائی نہ ماں، اس کی دلہن نے خود توڑ دی چوڑیاں، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ ہوا پورا، نانا تھا وہ اصغر جو سغرا کی تھی زندگی، جس کے خاطر وہ بیمار بچی میری، چھوٹے چھوٹے سے کرتے جو سیتی رہی، اس کا کو اپنے چہرے پہ مل کے ابھی، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا میرے نانا سکینہ کا غم دیکھیے، عمر اتنی سی اتنے ستم دیکھیے، جلتی ریتی پہ اس کے قدم دیکھیے، کتنے مجبور ہے آج ہم دیکھیے، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ شام ریحان و سرور جو ڈلنے لگی، شر سے شبیر کی یہ صدا آتی تھی، اے بہن اب یہاں سے قیادت تیری، میرے وعدے کے خاطر ضروری ہوئی، میرا وعدہ ہوا پورا، میں نو کے سنا پر ہوں، میرا وعدہ سنا پر ہوں، یا حسین 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 یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا قاسم ابن حسن، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابو الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحوم مومن مومنات نا اسالے صاحب فاتحہ بڑا گزارش۔